السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس یوٹیوب چینل کے تھرو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مختلف جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے چھوٹا سا انٹرویو کروں، اور انٹرویو کے دوران میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کیسے حاصل کی اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں ان سے اپنی ذات کو تو فائدہ ہو رہی ہے، کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ہماری جو آج کی جو ای چپال سیریز ہے لا سے ریلیٹڈ ہے، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایڈوکیٹ سید نعیم امجد شاہ صاحب ہیں، جو کہ بہت ہی ریناؤنڈ لائر ہیں سیالکوٹ کے، اور اگر ان کی خدمات کی بات کی جائے تو پبلک سیکٹر میں جب لا پاکستان میں سٹارٹ ہوا تھا تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو کالج انہوں نے علامہ اقبال لا کالج سیالکوٹ میں قائم کیا ان میں سے یہ ایک ہے، پائنیئرز میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر صاحب۔ جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل خیریت۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اپنا انٹروڈکشن آپ خود ہی بتا دیں کہ ایڈوکیٹ سید نعیم امجد شاہ ہے کون؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ موقع دیا ہے۔ آپ کے چینل پر آ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پروفیشنل لوگوں کے انٹرویو کر کے آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو جہاں تک تعارف کی بات ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان جتنا بھی جائے وہ بنیادی طور پر ایک معاشرے کے مفید فرد کے طور پر اگر جانا جاتا ہے تو یہ اس کی پہچان سب سے بڑی ہے، یہی اس کی خدمات ہے کہ وہ اپنے معاشرے اپنے ارد کے لیے فائدہ مند نظر آئے۔ تو یہی اس کا ایک ایم ہونا چاہیے۔ جہاں تک میرے تعارف کی بات ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی تعارف اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں جی آپ اپنا کارڈ دیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جناب کارڈ تو وہ چھپائیں جو مشہور ہوں، میں تو مشہور ہی نہیں ہوں، تو آپ مجھ سے ہی مل لیں تو کارڈ سے نہ ملے۔ تو اس لیے یہ مختصر سی بات ہے، لیکن میرا ابتدائی جو ہے وہ ایجوکیشن وہ قومی ہائی اسکول سیالکوٹ سے ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ مرے کالج میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ مرے کالج کے بعد میں یونیورسٹی چلا گیا، تو وہاں میں نے پھر لا میں داخلہ لے لیا، تو وہاں لا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا تھا یہ پہلی چوائس تھی یا دوسری چوائس تھی آپ کی، تو وہ دوبارہ پوچھنے سے پہلے میں پہلے ہی بتا دوں کہ میرا لا پہلی چوائس نہیں تھا۔ میں بیسیکلی گیا تھا ایم بی اے کرنے، اور میرے ذہن میں تھا کہ وہ ذرا کاروباری سوجھ بوجھ پیدا ہو اور اس طرح ہم آگے بڑھے، لیکن بہرحال وہ حالات ایسے بنے کہ مجھے یونیورسٹی لا کالج جانا پڑا۔ تو وہاں جا کر میں پھر محسوس کیا کہ یہ پروفیشن تو زیادہ بہتر ہے۔ وہاں اچھے خاصے، چونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں مرے کالج میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، تو اس حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک تھا، تو وہاں بھی بڑی اسٹرانگ تھی اسلامی جمعیت طلبہ۔ تو وہاں دوستوں کے اصرار پر یونیورسٹی لا کالج میں چلے گئے، اور وہاں پھر وہ سارا عرصہ گزارا۔ تو لا کر کے اس کے بعد پھر میں اپنے پرانے ایم کے مطابق کاروبار شروع کیا۔ تو کاروبار جو شروع کیا اس میں میرا یہی تھا کہ میں کوئی کاروبار کر لیتا ہوں، پروفیشن اس کو نہیں بناتا، لیکن جو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ بلکہ ایک مجھے بڑا مشہور واقعہ یاد ہے کہ یونیورسٹی سے جب میں فارغ ہوا، میں ایم اے کر چکا تھا، ایل ایل بی کر لیا تھا، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا ایک وہاں مسلم ٹاؤن میں بہت مشہور نجوم کے ماہر تھے، اخباروں میں بڑی دھوم تھی ان کی، تو ان کے پاس چلا گیا۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا یہ کہتے ہیں میرے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی کیا کیا؟ میں نے کہا یہ میں نے کیا۔ تو کہتے کوئی پڑھنے کا کوئی اور ارادہ؟ میں کہا نہیں، میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تو بس اب فیلڈ میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مجھے کہا کہ آپ کی پڑھائی اب شروع ہوئی ہے، آپ کا کاروبار بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن پڑھائی آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنی ہے، اور کتابیں آپ کے سرانے ہونی ہیں، کتابیں آپ کے دائیں ہونی ہیں، کتابیں آپ کے بائیں طرف ہونی ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے ایسی بات کی کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے کون سا کام ایسا کرنا ہے جس میں کتابیں ہی میرے ساتھ ہونی ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ یہ نہیں، یہ تو بالکل غلط قسم کی پیشن گوئی ہے۔ تو بہرحال جب آیا تو پھر اسی طرح وہ سلسلہ چل نکلا کہ میں آیا، کچھ کاروبار شروع کیا سیالکوٹ کی انڈسٹری کے حوالے سے، جو باتیں میری سمجھ آئیں تو میں نے
گلوز وغیرہ کا کام شروع کیا، چمڑے کا کام شروع کیا، تو کچھ عرصہ بڑا اچھا چلتا رہا، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا کوئی. تو ایک دوست میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سکول ڈالنا ہے تو آپ اس میں حصہ دار بن جائیں. میں کہا میرا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں سکول میں. انہوں نے کہا جی اچھا تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں وہ سکول خرید لوں تو آپ اس میں سمجھے حصے دار بے شک نہ آئیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے انہیں تھوڑی سی رقم دے دی جو انہوں نے کے پاس کچھ اپنی تھی، انہوں نے ملا کر ایک سکول خرید لیا. تھوڑے عرصے بعد کوئی کہنے لگے جی میں تو شاید باہر جا رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں سکول، یا تو آپ رکھ لیں تو یا پھر میں بیچتا ہوں تو پیسے دیتا ہوں. میں کہا جو آپ کا دل چاہتا ہے. بکا ان سے نہ. انہوں نے میرے پلے باندھ کہا جی کبھی کبھی چکر لگا لیں، آپ سٹاف سے مل لیں، کبھی کبھی چلے جائیں تو چل جائے گا سکول آپ. میں بڑا حیران ہوا. میں کہ یہ اب میرا تو کوئی ایم ہی نہیں ایجوکیشن میں جانے کا. میں تو ایک دو میٹنگ میں بس میں گیا، لیکن ویسے ہی جانے سے یہ خیال میرے ذہن میں پیدا کیوں نہ اپنی سوچ کے مطابق کوئی ادارہ بنایا جائے. تو یہ سوچ بیسیکلی اس سکول سے پیدا ہوئی. تو میں پھر وہ اسی طرح سوچتے سوچتے میں نے اخبار میں پڑھا کہ جی یونیورسٹی لا کالج پنجاب یونیورسٹی نے کوئی رول نرم کیے ہیں اور لا کالج بننے شروع ہونے لگے. تو میں جا کر اپلیکیشن دیا، اپلیکیشن جمع کرائی، اور اس کے بعد ساری چیزیں ہم نے ڈھونڈنا شروع کی کہ بلڈنگ کیا ہے، باقی چیزیں کیا ہے، پر وہ ہم نے سلسلہ کچھ کر لیا. جب وہ تھوڑا عرصہ ہم چل رہے تھے تو ایک دو سال تو کافی ہمیں فائٹ کرنی پڑی، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے، لیکن برحال ہم اس کا لاک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ پھر سیالکوٹ کا پہلا لا کالج بننے کا ہمیں اعزاز حاصل ہو گیا. بلکہ اب بھی یہ سیالکوٹ کیا پنجاب کے پرانے جو لا کالج ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. شروع میں صرف ایک دو ابھی بنے تھے، پنجاب لا کالج، قائد اعظم لا کالج. تو علامہ اقبال لا کالج اس کے فوراً بعد مطلب قائم ہوا، تو یہ اس کے سمجھے کہ آغاز کے کالجوں میں سے ہیں. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر قدرت کا کوئی ایسا انتظام تھا کہ میں اس پیشے سے نکل ہی نہیں سکا. پریکٹس بھی ساتھ میں نے کی، اس میں میرا زیادہ تر کام تھا انکم ٹیکس وغیرہ کا، تو اس میں ہم تھوڑا چلتے رہے. شروع میں اچھا اس میں بھی میں نے یہ پریکٹس جب شروع کی تو میں نے نعیم اللہ خان شروانی صاحب تھے ان کی شاگردی کی. وہ کریمنل کے وکیل تھے، کریمنل کے علاوہ وہ کرتے ہی نہیں تھے کچھ اور. تو ان کے پاس 2 سال میں جونیئر شپ کرتا رہا. جب میری پریکٹس شروع ہوئی تو وہ زیادہ تر بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، بینکنگ، کارپوریٹ لا، انکم ٹیکس. تو کچھ عرصہ میں وہ چلتا رہا، لیکن کالج کی مصروفیت بڑھتی جا رہی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ مکمل کالج کے لیے وقف ہو گئے. تو اسی دوران LLM بھی میں نے کر لیا 95 میں. اس طرح باقی معاملہ چلتے رہے. تو ساری زندگی اسی میں گزر گئی. اب ہزاروں بچے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، بے شمار بچے مختلف شعبوں میں جا چکے ہیں، سول جج بن چکے ہیں، مختلف سرکاری محکموں میں جا چکے ہیں. تو اب ہر طرف ہمارے کالج کے فارغ ہوئے طلبہ میں پورے ڈویژن سے بلکہ اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے ہمارے پاس لا کرنے کے لیے. اب تو کافی کالج ہو گئے ہیں، پہلے کوئی بھی نہیں تھا، تو اس لیے کافی بچے ادھر آیا کرتے تھے. اس طرح یہ کافی کامیابی سے سلسلہ چلتا رہا ہے. تو یہ بنیادی تعارف ہے. اسی حوالے سے آپ سمجھتے ہیں میں مشہور ہوں، تو شاید یہی بات. نہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک کہتے فاؤنڈنگ سٹون لگانا. کہ پہلے جہاں تک میرا نالج ہے یا آپ کی بہتر جانتے ہیں کہ پہلے صرف 2 ہی پبلک سیکٹر میں تھے. پنجاب میں پنجاب یونیورسٹی لا کرواتی تھی اور بقائے کراچی سندھ میں تھا اور وہیں پہ تھا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرائیویٹ کالجز اسٹیبلش ہوئے اس میں علامہ اقبال بھی اس میں آتا ہے، پھر لاہور میں ہے، اور اب تو بہت زیادہ ایک تو میں کہتا ہوں بزنس بیسیکلی بن گیا ہوا ہے. ظاہر بات ہے ایجوکیشن بھی ان کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی جو ریسورسز ہے وہیں سے انہوں نے جنریٹ کرنے ہیں. تو پبلک سیکٹر کے وہ ظاہر پتہ ہے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. اب یہ جو لا پروفیشن ہے آپ اس کو کیسا پروفیشن تصور کرتے ہیں کہ ایز اے پروفیشن کے لوگ اگر اس کو اپنانا چاہیں تو کیا اپنے ذہن میں وہ لے کے آئے؟ بیسیکلی میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا نوبل پروفیشن میں. ویسے بھی جو وکیل بن جاتا ہے وہ ایلیٹ کلاس میں شامل ہو جاتا ہے. وہ ایک طرح کا میں بچے جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی لا کا سکوپ کیا ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بہت سے سکوپ ہیں. ایک سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایک ایسے پروفیشن میں جائیں گے جہاں اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، ان کے مسائل کا حل انہیں بتانا ہے اور انہیں انصاف دلانا ہے. ایک تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ لوگ آپ کے پاس، آپ سی عمر کے زیادہ لوگ بھی آپ سے قانونی معاملات میں مشاورت کے لیے آئیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایسا شعبہ ہے جس میں لا کرنے کے بعد بہت سے شعبوں میں جا سکتا ہے. جوڈیشری میں جا سکتا ہے، سول سروس میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ پروونشل سروس میں جا سکتا ہے.
تو بہت سے شعبوں میں انہیں ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا فائدہ، یہ ایجوکیشن بڑی فائدہ مند رہتی ہے ان کے، تو اس حوالے سے یہ کافی ہے۔ اور بعض بزنس مین بھی اپنے بچوں کو بھیجتے تھے لا کرنے کے لیے تاکہ ان کے بچے لا کو سمجھ لیں اور پھر معاشرے میں وہ کمپیٹ کر سکیں۔ معاشرے میں جو ایک فضا ہوتی ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ سارے دباؤ پریشر معاشرے کے برداشت کر سکتا ہے، تو اس طرح یہ کافی اس کو عزت و احترام حاصل ہے معاشرے میں۔ اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہ جب چوز کیا تھا تو اس وقت اس کے فوائد کا اندازہ بعد میں ہوا، تو واقعی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اس میں تھوڑا بہت انکم کا ذریعہ بن جائے، ایک تھوڑا سا بیڈ پہلو جو سٹارٹ میں لوگوں کو اتنی ان کی انکم کا ذریعہ نہیں ہوتا، نئے جو لوگ آتے ہیں انہیں تھوڑا عرصہ سینئر کے پاس رہنا پڑتا ہے، اس دوران انہیں کافی فنانشل کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو سیٹ ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ اچھا خاصا کمانے بھی لگتے ہیں۔ لیکن جس نے آنا ہے اس نے حوصلہ پیدا کر کے آنا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، میں اچھا وکیل بنوں گا تو اچھی اسکیل مل میں ہوگی تو لوگ آئیں گے۔ اس لیے یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی جگہ جاب کیے سیدھا انہوں نے پروفیشن میں آ جانا ہے، کسی جگہ درخواست نہیں دینی، کسی جگہ اپلائی نہیں کرنا، بار کونسل میں آئے لائسنس لیا اور بیٹھ گئے اور اپنی قسمت آزما لی۔ لیکن اگر اس کو بنیاد بنا کر بعد جوڈیشری میں چلے جاتے ہیں امتحان دے کر تو وہ بھی اور عزت کا مقام ہے، وہ بھی ایک بڑا اچھا نوبل پروفیشن ہے۔ کسی اور شعبے میں چلے جاتے ہیں تب بھی ہے، بعض ایسے ہیں جو یہ چھوڑ کر بزنس میں چلے گئے تو وہاں بھی جا کر انہیں اس علم نے بڑا سہارا دیا۔ اس لیے یہ علم ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، معاشرے کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، اور خود اس آدمی کے لیے بھی۔ ہر آدمی نظارے اگر وہ مقصد سمجھ کر کرے، لوگوں کی خدمت سمجھ کر کرے، تو ساتھ ساتھ اس کی ذاتی جو ذرائع ہونے چاہیے کسی کے وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا شعبہ ہے۔ یعنی کسی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ڈپینڈنٹ نہیں کسی کے اوپر کرنا پڑتا، آپ جاب نہیں کرتے تو اپنی انڈیویجول پریکٹس جو ہے نا اسی سے کر سکتے ہیں۔ بلکہ چیلنج بھی ہے کہ ایک آدمی نے خود اپنی سٹرگل کرنی ہے، اپنی کلائنٹیج بنانی ہے، اپنا حلقہ احباب بنانا ہے۔ وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح کام کرتا ہے وکیل۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے بہت سے سورس ہوتے ہیں، جہاں اس کا تعلق ہے وہ وہاں تعلق مضبوط بنا لیتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے کے لوگ میرے سے مشاورت کے لیے آتے ہیں، اس حوالے سے تو اس کا ایک پورا حلقہ احباب ہے، اس کے ورکر ہیں، وہ ساتھی ہیں، دوست ہیں جو اس کے پاس کام بھیجتے ہیں، اور اس کی سکل جو ہے سب سے بڑی اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے اگر تو سکل کے بنیاد پر بڑھتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر نوجوان کے لیے فائدہ مند ہے اگر وہ شعبے میں آنا چاہے۔ پہلے تو یہ سر بہت عام تھا، اب تظاہر ہے کچھ سلسلہ ایسا آ گیا ہے کہ اب انہیں لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا ہے، انہیں 45% انٹر میں نمبر لینے ہیں اور 5 سالہ کورس کرنا ہے، تو اس طرح وہ سارے سلسلے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہے، اور تو پھر اس شعبے میں آنا ہے۔ تو اب اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اب زیادہ نوبل پروفیشن بن جائے گی کیونکہ بہت کم تعداد میں وکیل اب آیا کریں گے۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ یہاں عزت و احترام انہیں حاصل رہے گا اور باعزت روزگار کا ذریعہ بھی بنے گا۔ آپ نے کہا کہ نوبل پروفیشن ہے، تو واقعی نوبل پروفیشن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو قائد اعظم لائر، جی بالکل، علامہ اقبال نے خواب دیا لائر، سہروردی لائر، لیاقت علی خان لائر، تو پولیٹیشین اور پاکستان کے موجد وہ دونوں لائر، تو لائر ہونا اور پولیٹیشین ہونا میرے خیال میں سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اس کو پولیٹیکل ول بھی آ جاتی ہے اور لا کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں جن پنجابی کنڈیاں کہتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ جو آپ جو کورس ہے ہمارا آپ کا پاکستان کا LLB کا، پہلے تو 3 سال کا تھا، 5 سال کا کر دیا گیا ہے، تو آپ اس سے جسٹیفائد ہے کہ یہ ہماری پریزنٹ کنڈیشن جو لائرس کی ہے ایجوکیشن اس کو یہ کیسے کمپیٹ کر رہا ہے؟ میرا حال یہ 5 سالہ سسٹم بہتر ہے، لیکن ابھی اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں کچھ زیادہ آ گئی ہیں۔ لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں تھوڑی سی ابھی بچوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، یا زیادہ انہیں آگاہی نہیں ہے۔ اگر وہ آگاہی لے لے، اگر وہ تھوڑا بہت یہ سمجھے کہ انہیں اویئرنیس ہو تو جلدی وہ وقت پر امتحان دے دیا کریں تو لا میں داخلے میں انہیں مشکلات نہ پیش آئیں۔ تو اس کا ہونا چاہیے کہ انٹر کرنے کے فوراً بعد وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو پہلا ہے اسی میں کوشش شروع کر دیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض کا وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس نہیں کیا، داخلہ لینے آ گئے ہیں تو وہ پھر انہیں دقت آتی ہے، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ٹیسٹ وہ پاس کریں پھر داخلہ لیں۔ تو اس کا یہی ہے کہ زیادہ اویئر ہو کر اب آئیں، ابھی اس کے بغیر داخلہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اس کو اس طرح کریں کہ آپ کے اگر اس کو ایم بنانے ہیں تو پھر اس طرح کریں۔ دوسرا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہماری بڑی لیڈرشپ
قائد اعظم سے لے کر علامہ اقبال سے وہ وکلا کی تھی، لیاقت علی اور خان، بے شمار اور بھی لیڈر ہمارے قانون کی اسی وادی سے ہو کر گزرے ہیں. تو وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو پرابلم سالونگ ذہن پیدا کرتی ہے نا وکالت، یہ بڑا ایک اہم چیز ہے، اور یہی لیڈرشپ کی ایک خصوصیت پیدا کرتی ہے. اور یہ اب تو بہت بڑے بڑے نام آپ نے لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق جو مشرف دور میں یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ناظم وغیرہ منتخب ہو کر آئے، تو ان دنوں میں اسمبلی کے ایک اجلاس ہو رہا تھا، تو اس کے دوران وہاں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پورے ضلع سے چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ میں بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں ناظم نائب ناظم منتخب ہو کر آئے ہوئے تھے. حیران کن بات تھی. میں کہا اچھا یہ بات ہے. تو اس میں بہت سے جو الیکشن میں حصہ لیا ناکام ہو گئے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو نوجوان سیاستدان بننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو وکالت بڑی ضروری ہے. وہ تو پھر آتے ہی سیاست میں دلچسپی بلدیاتی الیکشن میں لیتے ہیں، اور پھر اس میں کامیابیاں دیکھتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے وہ بہت سے سلسلے ان کے لیے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. آپ مسائل حل کرنے اور ان کو سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس پروفیشن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگوں کو شعور دیتی ہے، اور شعور دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی کا وسیلہ بنتی ہے. بہت شکریہ. ٹریننگ بڑی ضروری ہے. سکلز لائے تو تقریباً کافی آپ کے انسٹیٹیوٹ سے بھی بنے گئے ہیں، دوسرے انسٹیٹیوٹ سے بھی نکلتے ہیں. پریکٹس اسی کی ہے جس کی ٹریننگ اچھی ہے، سکلز اچھے ہیں. لوگوں کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ آپ نے کیسے ملنا ہے، اپنا جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسے ملنا ہے، کولیگ جو ہے آپ کے لائرز کمیونٹی میں آپ نے ان کے ساتھ کیسے ملنا ہے. تو کیا اس قسم کی ٹریننگ ہے جو LLB کا کورس ہے؟ کورس کے حوالے سے تو یہ تو زیادہ علمی سی بات ہے، لیکن پریکٹیکل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب بچے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پریکٹس میں جاتے ہیں، تو اس وقت بنانے کو تو ہم نے عدالت بنائی ہوئی ہے، وہاں بعض کا کیس پیش کر کے انہیں ٹریننگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ٹریننگ وہ لیتے بھی ہیں. لیکن اصل جو بات ہے کہ جب وہ پروفیشن میں جاتے ہیں، دوسرے وکلاء کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر سیکھتے ہیں. اور اصل وہی ہے، اس میں اگر دل لگا کر سال 2 سال وہ محنت کر کے اپنے میں سکل پیدا کر لیں. صرف پڑھائی کافی نہیں ہے، ایک سکل وکیل کے لیے ہونا بہت ضروری ہے کہ کیس لکھنا کیسے ہے، اس کو پیش کیسے کرنا ہے، اس کو فائٹ کیسے کرنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک رائٹ جو اس کے کلائنٹ کا اس کے لیے فائٹ کرنی ہے. تو یہ بات پھر اس کو مدد دیتی ہے کہ وہ فیلڈ میں کامیاب ہو. اور عموماً وہی ہوتے ہیں جن کے پاس سکل زیادہ ہوتی ہے، وہی کامیاب وکیل بنتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ سکل کے بغیر بن جائے گی وہ ممکن نہیں ہے، اور سکل بنیادی طور پر آئے گی پریکٹس کے ساتھ. تو بہت سے دوسرے ہیں پروفیشن، جیسے کوئی ٹیچنگ میں آ گیا تو وہ ٹیچنگ میں سکل پیدا کرے گا، اور کوئی چلا گیا فیڈرل اپنا سروس میں چلا گیا تو اس سروس کے حوالے سے جو اس کی ریکوائرمنٹ وہ پورا کرے گا، سکل لے گا، تو پھر وہاں سے کامیاب ہوگا. تو اس لیے یہ اس حوالے سے ایک اس اہم ترین شعبہ ہے جو معاشرے میں، جس میں کوئی اپنے آپ کو اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو رائز کر سکتا ہے. تو یہ آخر میں آپ مجھے تھا کہ آپ ینگ گریجویٹس جو لائرز آ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں یا مختلف انسٹیٹیوٹ سے نکل رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنی لا کی ایجوکیشن کے ساتھ اور کیا کیا وہ کام کریں؟ میرا تو بنیادی طور پر اسٹوڈنٹ سے ایک ہی سوال ہوتا ہے، میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ صرف تعلیم پر توجہ دیں، اور پہلی ترجیح آپ کی یہ ہو کہ ہم LLB پاس کر لیں. بعض ہوتے ہیں بچے کے ان کے والد بیٹھے ہیں کچہری میں، تو وہ پارٹ 2 3 میں وہاں جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ بعض کا امتحان میں سپلی لے لیتے ہیں. تو میں تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ ساری توجہ اس پر رکھیں کہ ہم نے پاس ہونا ہے، پاس ہو کر نکلنا ہے، اور پھر پریکٹس کرنی ہے. تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ وہ پریکٹس میں باضابطہ طور پر جب جائیں تو دل جمی سے پریکٹس، جس کے سینئر کے ساتھ اٹیچ ہو اس کے ساتھ اٹیچ رہ کر کام سیکھیں، اپنے ذہن کو زیادہ برائٹ کریں، زیادہ روشن کریں، زیادہ تربیت کریں اس کی، تاکہ آپ سکل کا جو تاثر ہے نا وہ بیٹھ جائے. آپ کے ارد گرد لوگ جو ہے نا جان لیں کہ آپ کو اپنے کام میں پوری مہارت ہے اور آپ اپنا کام بخوبی کر سکتے ہیں. فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے؟ مثلا آپ نے ایک پائنر انسٹیٹیوٹس میں آ جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو فیوچر پلان مستقبل کے آپ کے کیا منصوبے ہیں کہ آپ کیسے؟ میں نے بہت سے ادارے بنائے، تقریباً 16-17 ادارے زندگی میں بنائے ہیں، لیکن اب فیوچر پلان تو ہو کوئی نوجوان آدمی ہو. میرے تو اب
پروگرام تقریباً پہلے کافی ادارے تھے میں نے بنائے اور کافی ریز کیا، لیکن جہاں تک آپ کا یہ بات ہے کہ اور تو وہ ایک پرانا پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے کسی جگہ، اگر کسی وقت اس کی منظوری کا مرحلہ ہو گیا تو اسی کو آگے بڑھائیں گے، وہ بھی تعلیمی شعبہ ہے، اور تعلیم چونکہ یہ کہیں کہ میرے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے تو شوق یہی ہے کہ تعلیمی شعبہ ہی ہو، اسی میں آگے بڑھے، تو اللہ کرے کہ وہ ایسا ہو جائے۔ میری دعائیں سر آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آدمی کی نیت صاف ہو نا اور اپروچ اچھی ہو تو وہ دیر ہو سکتا ہے تھوڑا اس میں، لیکن وہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پورا اس میں کوئی شک نہیں، ساتھ دیتا ہے۔ تو تھینک یو سر، آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا، ہماری جو لا کمیونٹی ہے آپ نے اس میں جو آپ کے تجربات تھے، آپ اس پروفیشن میں کیسے ہیں، فیوچر پلانز کیا ہیں، آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیے، اور اگر ہمارے جو سیشن ہوا ہے کوئی ایک بات بھی کسی کی زندگی کو سنوارنے کے لیے میرے خیال میں کام آ جائے تو صدقہ جاری ہے۔ تو میں جتنے بھی سیشن کرتا ہوں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اچھی اور پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں، نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ تو آخر پہ ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ میں آپ کے کروں گا، آپ نے چھوٹا سا سیشن کیا تھا میرے ساتھ، میری ایک سوسائٹی ہے پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک سوسائٹی آف پاکستان، اس کے اور ایک ڈائٹ نیوٹری میتھ ہیلتھ کی طرف سے ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ کو یاد کرائے گا کہ کبھی آپ نے ایک سیشن کیا تھا ریگارڈنگ لا پروفیشن ڈاکٹر عرفان سلیریا کے ساتھ، اس کا جو ویب پیج چینل ہے۔ تھینک یو جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے چینل کو کامیابی عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔